تو کیسی ہوگی خودکار گاڑیوں والی دنیا دوستوں؟ بغیر ڈرائیور گاڑیاں فی الحال تو عجیب معلوم ہوتی ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق آئندہ چند برسوں کے اندر اندر آپ انہیں روزانہ استعمال کرنے لگیں گے۔ اس پیش رفت سے کیسی دنیا وجود میں آئے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوستوں، پیرس اور جرمنی کی بڑے شہروں کی سڑکوں پر اب بھی مکمل طور پر خودکار بسیں چل رہی ہیں، انہیں کمپیوٹر چلا رہا ہے، جبکہ امریکی ریاست کولوراڈو میں 18 ٹائروں والا ٹرک ہائی وے پر 150 کلومیٹر تک بغیر ڈرائیور کے چلا گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی نظریں ہیں اس وقت آر ڈی مشن پر۔ اگر مناسب لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو۔ دوستو، دنیا بھر میں ایسے پروجیکٹس پر کام جاری ہے جن کے تحت انسانی ڈرائیوروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ جی، اسی سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ راہگیروں، سائیکل سواروں کو دوسرے انسانوں کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ اس وقت چند ہزار خودکار گاڑیاں بک رہی ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2030 تک ایسی گاڑیوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ لیکن دنیا میں اس وقت گاڑیوں کی کل تعداد 1 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ ڈرائیور والی اور بغیر ڈرائیور والی گاڑیاں کیسے ایک ساتھ سڑکوں پر چلیں گی۔ مثال کے طور پر ایک چوک کا تصور کیجئے جہاں گاڑیاں، راہگیر اور سائیکل سوار ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات، اشاروں یا پھر اندازے کی بنا پر سڑک پار کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ کام یہ مشینیں، یہ بغیر ڈرائیور والی گاڑیاں کر پائیں گی؟ اس کے علاوہ خراب موسم کا مسئلہ الگ ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کے سینسر غلط معلومات دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آٹومیٹک گاڑیوں کو یہ بھی سیکھنا ہوگا، خودکار گاڑیوں کو، بغیر ڈرائیور والی گاڑیوں کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کب ٹریفک اصول توڑنا ہے۔ مثال کے طور پر ہنگامی صورتحال میں، یا پھر جب کسی سائرن بجاتی ایمبولینس یا پولیس کار کو راستہ دینا ہو۔ فی الحال کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والی گاڑیوں تربیت کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں، ان کو سیکھنا ہوگا کہ غیر متوقع صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، جو ڈرائیونگ کے دوران اکثر پیش آتی رہتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اکثر حادثات انسانی غلطی سے پیش آتے ہیں، جن میں اناڑی پن، غفلت، نیند یا پھر شراب پی کر مدہوشی شامل ہیں۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ خودکار گاڑیاں ایسی تمام غلطیوں سے مبرہ ہوں گی، اس لیے حادثات کم ہو جائیں گے۔ تاہم بغیر ڈرائیور گاڑیاں حادثات میں ملوث رہی ہیں۔ ٹیسلا کمپنی کی ایک گاڑی کے حادثے میں تو ایک شخص ہلاک بھی ہوا ہے، جبکہ یہ گاڑیاں اشارے توڑتے ہوئے بھی پائی گئی ہیں۔ حکام اس سلسلے میں قوانین وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے مطابق فی الحال سینکڑوں برس اور کھربوں میل پر مشتمل آزمائشوں کے بعد ہی یہ یقین سے کہا جا سکے گا کہ بغیر ڈرائیور گاڑیاں انسانوں سے کم حادثات کا موجب ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں انسان گاڑیاں چلائیں اور دوسرے حالات میں کمپیوٹر۔ اب تک بین الاقوامی سطح پر بغیر ڈرائیور گاڑیوں کے بین الاقوامی حفاظتی اصول وضع نہیں کیے گئے، اور ہر ملک اپنے اپنے قوانین بنا رہا ہے۔ اس سلسلے میں متفقہ نتائج پر پہنچنا مشکل ہے۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں خودکار یعنی بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں کے چند ممکنہ مضمرات پر۔ دوستو، لوگ گاڑیاں خریدنا بند کر کے آن ڈیمانڈ گاڑیاں استعمال کریں گے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، دنیا بھر کے کروڑوں ڈرائیوروں کا روزگار ختم ہو جائے گا، بلدیہ کو ٹریفک کے جرمانوں کی مد میں جو رقم ملتی تھی وہ ختم ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق تبدیلی بتدریج ہوگی۔ پہلے لوگ آسان سڑکوں پر کمپیوٹر کو گاڑی چلانے میں دیں گے اور مشکل حالات میں خود سٹیئرنگ سنبھال لیں گے۔ دوستو، جب تک گاڑیاں مکمل طور پر خودکار یعنی ڈرائیور کے بغیر نہیں آ جاتی، اس وقت تک صنعت کار ان میں سٹیئرنگ وہیل اور بریکیں وغیرہ لگاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں خودکار گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ پہننا پڑیں گی، کیونکہ کوئی ٹیکنالوجی بے عیب نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی نقص لازمی ہوتا ہے۔ البتہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس لینے کی مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ایک انتہائی امپورٹنٹ کویسچنز اخلاقیات کا بھی ہے۔ فرض کیجئے بغیر ڈرائیور گاڑی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاڑی تیز رفتار سے چلی جا رہی ہے کہ اچانک سڑک پر 2 لوگ آ جاتے ہیں اور حادثے سے بچنا ناممکن ہے۔ گاڑی میں نصب کمپیوٹر کیا فیصلہ کرے گا؟
کیا وہ گاڑی کے مالکان کی جان بچانے کے لیے 2 لوگوں پر گاڑی چڑھا دے گا، یا پھر گاڑی کھائی میں گرا کر مالک کی قربانی دے دے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایسی گاڑی خریدنا پسند کریں گے جو دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے آپ کو داؤ پر لگا دے گی؟